سب سے پہلے ہمیں ان الفاظ پہ غور کرنا ہے کہ یہ تجوید کیا ہے۔ تجویدن، یہ جودن سے نکلا ہے۔ جودن کا معنی ہوتا ہے نکھارنا، سنوارنا، ستھرا کرنا۔ تو تجوید کا مطلب وہ ایسا علم، ایسا فن، ایسے قواعد و ضوابط جس کے ذریعے ہم قرآن پاک کے حروف کو نکھار کر، سنوار کر اور پورے ان کے حسن اور زیبائش کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا فن سیکھنا، جس کو قرأت کی زبان میں، قراء حضرات کی زبان میں کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے 29 حروف کو ان کی صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ان کے مخارج سے صحیح معروف طریقے سے ادا کرنے کا نام فن تجوید ہے۔ یہ قراءتن سے نکلا، پڑھنا۔ تو کس کو پڑھنا؟ قرآن پاک کو، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ فرمایا کہ قرآن پاک کی پہلی جو آیت تھی اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ تو اقرا کا لفظ اسی سے نکلا ہے، قرات۔ اور یہ بھی ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے تو چپ رہنا چاہیے، غور سے سننا چاہیے تاکہ تم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو۔ تو قرات کا مطلب وہ پڑھنا، یعنی تجوید و قرات یعنی قرآن پاک کے آیات کو، الفاظ کو، حروف کو نکھارنا اور پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ حاصل کرنا۔ تو یہ لازمی ضروری ہے، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تو یہ ترتیل کا میں نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ہوا ادا الحروف و معرفت الوقوف، یہ حروف کو صحیح طرح ادا کرنا اور ان کے وقف کے علم کو جاننے کا نام ہے، کہ کہاں وقفہ کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، اخفاء کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، ٹھہرنا ہے تو وقف بالاسکان کیسے ہے، وقف بالروم کیسے ہے، وقف بالاشمام کیسے ہے، وقف بالابدال کیسے ہے۔ تو وقفوں کے علم کو جاننا اور حروف کی صحیح ادائیگی کرنا ان کی صفات لازمہ عارضہ کے ساتھ ان کے اصل مخارج سے۔ تو گویا علم تجوید و قرات کا بنیادی موضوع جو ہے وہ قرآن مقدس کی آیات ہیں، قرآن پاک کے حروف ہیں، کہ ان کو صحیح طور پر پڑھنے کا سلیقہ اور استعداد حاصل کرنا، اور اس کو خلاف تجوید و قرات اور اصولوں کے خلاف پڑھنا جو ہے اس کو غلط پڑھنا کہتے ہیں، اور ان غلطیوں کو لہن کہتے ہیں۔ ایک بڑی غلطی ہوتی ہے لہن جلی، کچھ لہن خفی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسرے سبق میں اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ شکریہ۔